اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ابھی آرڈر کریں، کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر اور ہول سیلر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9579591975۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو، آپ ہم سے دوائیاں حاصل کر سکتے ہیں دیش ودیش میں۔ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس دیسی شفا لائے ہیں مرد اور عورتوں کے تمام گپت روگوں کا علاج۔ پہلی خوراک میں حیرت انگیز اثر دیکھیں۔ اگر آپ ہم سے انڈیا اور انڈیا سے باہر دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ تھینک یو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں، تو آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز ایک پرائیویٹ چینل ہے، چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کر رہی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، آگے بڑھیں، باقی رہیں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی، اس اعتبار سے آپ ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 روپئے جو بھی آپ کر سکتے پابندی سے مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، سپورٹ کیجئے۔ دوستو، آج رات یعنی جمعرات کا دن ہے، 9:30 بجے بہت اہم عنوان پر اسی چینل پر لائیو بیان ہوگا، جس کا عنوان ہے کہ غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، جو نہ ہو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ پوری فیملی کے ساتھ آپ اپنے اس پروگرام کو دیکھیں اور عشق رسول اور محبت رسول کیسے ہونی چاہیے، آپ اس کو ضرور سنیں۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت میں نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ راشٹروادی پارٹی NCP کے سپریمو ماننیہ شرد جی پوار نے صدارتی عہدے کی امیدواری کو ٹھکرا دیا۔ صدارتی امیدواری کو ٹھکراتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ ہم سرگرم سیاست میں رہیں گے، ایکٹیو پولیٹکس میں رہیں گے۔ ممتا دیدی نے جو میٹنگ بلائی تھی، اس میں ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور گوپال کرشن گاندھی کے ناموں پر غور چل رہا ہے۔ مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا دیدی نے 18 جولائی کو ہونے والے صدارتی الیکشن کے سلسلے میں گزشتہ کل یعنی بدھ کو دلی میں 22 سیاسی پارٹیوں کی ایک میٹنگ بلائی تھی، تاہم اجلاس میں صرف 16 اپوزیشن پارٹیوں کے رہنما شریک ہوئے۔ محبوبہ مفتی، پرفل پٹیل، HD دیوے گوڑا، HD کمار سوامی، جے رام رمیش، رندیپ سرجیوالا، اکھلیش یادو، محبوبہ مفتی، جینت چودھری، منوج جھا، ایسے تقریباً 16 پارٹیوں کے لیڈران جمع ہوئے تھے۔ AIMIM کے اسد الدین اویسی کا کہنا ہے کہ مجھے بلایا ہی نہیں گیا۔ خیر، یہ بات چل رہی تھی کہ شرد پوار کو جو ہے پریزیڈنٹ کا امیدوار بنایا جائے گا، لیکن شرد پوار کی طرف سے یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ انہوں نے صدارتی عہدے کی امیدواری کو ٹھکرا دیا۔ اب ڈاکٹر فاروق عبداللہ کشمیر اور گوپال کرشن گاندھی کے ناموں پر غور کیا جا رہا ہے۔ آئیے ناظرین، دوسری بڑی خبر آ رہی ہے کہ بلڈوزر ٹیررزم، آتنکوادی بلڈوزر جو نہ عدالت کی سن رہا ہے، نہ کوئی قانون کو مان رہا ہے، بس جس
کو جی چاہا اڑا دیا, جس کا جی چاہا گھر گرا دیا, کوئی وکیل نہیں, کوئی سنوائی نہیں, کوئی انکوائری نہیں. جی ہاں, اب وہ آتنکوادی ٹیررزم بلڈوزر کے خلاف, بلڈوزر ٹیررزم کے خلاف جمعیت علماء ہند حضرت مولانا ارشد مدنی نے سپریم کورٹ میں کیس داخل کیا, اور خبریں آ رہی ہے آج کہ سپریم کورٹ میں اس معاملے کو لے کر, یعنی بلڈوزر کے آتنکواد کو لے کر سپریم کورٹ میں آج سنوائی ہوگی. جمعیت علماء ہند مولانا ارشد مدنی نے بلڈوزر کاروائی پر اسٹے اور خاطی افسران, جن افسران نے غلطیاں کی ہے ان پر بھی کاروائی کی مانگ کی ہے. جی ہاں, یوگی آدتیہ ناتھ کے اس آتنکی بلڈوزر کے خلاف اب جمعیت علماء سپریم کورٹ پہنچ گئی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جہانگیر پوری میں بھی جو بلڈوزر رکا تھا وہ جمعیت علماء ہند حضرت مولانا ارشد مدنی کی کوششوں سے رکا تھا. اللہ نے جمعیت علماء ہند کو کامیاب کیا تھا, لیکن ابھی بھی یوگی جی کا آتنکی بلڈوزر تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے, اور یوگی جی خود جسٹس, چیف جسٹس بن گئے ہیں, سپریم کورٹ کے گویا کہ جج بن گئے ہیں, کوئی سنوائی نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے یہاں کی آتنکی گودی میڈیا نے کنگنا رناوت کی گیلری پر اور بنگلے پر جب بلڈوزر چلا تھا تو اتنا بھونکنے کا حق ادا کیا تھا کہ آپ جانتے ہیں. اور ابھی تو معاملہ یہ ہے کہ جن کے گھر یوگی کے بلڈوزر نے گرائے ان کے پاس تو کاغذات وغیرہ سب ہے, لیکن ہمارا آتنکی گودی میڈیا اب اس طرح نہیں بھونک رہا ہے جس طرح کنگنا کے بنگلے پر بھونک رہا تھا, اور 24 گھنٹے تک کنگنا کا درد ان کو ستا رہا تھا. پہلا اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں, امیت شاہ کی پولیس نے اب بدتمیزی کی بھی ساری حدیں, ہر دھرمی اور تاناشاہی کی بھی ساری حدیں پار کر دی. کانگریس کا کہنا ہے کہ امیت شاہ کی پولیس نے ساری بدتمیزی کی حدیں پار کرتے ہوئے کانگریس ہیڈ کوارٹر میں داخل ہو گئی. ہاتھا پائی کا بھی کانگریس نے الزام لگایا ہے. راہل کی ای ڈی کے سامنے پیشی کے خلاف احتجاج اور گرفتاریاں بھی پورے ملک میں کانگریس کاریہ دے رہے ہیں. راج بھونوں کے گھیراؤ کا بھی الزام لگ رہا ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ ممبئی میں بھی ہمارے مہاراشٹر کے پردیش ادھیکش نانا پٹولی کی سرپرستی میں کانگریس کے تمام پد ادھیکاریوں نے زوردار انداز میں ای ڈی اور تمام ہی تفتیشی ایجنسیوں کا جو استعمال بی جے پی مودی جی کیندر سرکار کر رہے ہیں اس کے خلاف مہاراشٹر ممبئی میں بھی زبردست کانگریس کے تمام لیڈران نے دھرنا دیا, اور 16 جون کو راج بھون پر ممبئی کانگریس اور مہاراشٹر پردیش کانگریس کا مورچہ رہا. 17 جون کو یعنی آج ممبئی کانگریس نے ممبئی کے 16 اضلاع میں مودی حکومت کے خلاف زوردار آندولن کا اعلان کیا. وہیں پر بیان کانگریس جی کو یہ بھی آ رہا کہ راہل گاندھی کو اگر گرفتار کیا گیا تو پورے مہاراشٹر میں جیل بھرو تحریک شروع ہو جائے گی. نانا پٹولے نے بھی اس بات کا اشارہ کیا ہے. آئیے بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے. جی ہاں, میں آپ کو بتا دوں کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھارتی حکومت سے, انڈین گورنمنٹ سے اب ڈیمانڈ کیا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف ظالمانہ کارروائی بند کی جائے. ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اب اس بات کا ڈیمانڈ کیا ہے. ایکچوئل میں ہمارے یہاں کی گودی میڈیا بھلے ہی یک طرفہ خبریں دکھائے اور مائنورٹیز اور خاص طور سے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہے ظلم و اتیاچار کو نہ دکھائے, لیکن سوشل میڈیا کی وجہ سے انٹرنیشنل لیول پر ساری چیزیں پہنچ رہی ہے. اور اب ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی باقاعدہ انڈین گورنمنٹ سے یہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف جو کچھ بھی گھٹیا اور نیچ حرکتیں ہو رہی ہے, ظالمانہ کارروائیاں ہو رہی ہے, اس کو بند کیا جائے. اور توہین رسالت کے خلاف احتجاج میں شامل مسلمانوں کے مکانات کو جو بلڈوزر چلانے اور گرانے اور اندھا دھند جو گرفتاریاں کی جا رہی ہے اس کی بھی ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بڑے کڑے الفاظ میں نندا کی ہے. اور ایمنسٹی انٹرنیشنل انڈیا نے کہا کہ مظاہرے میں شامل افراد کے خلاف طاقت کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے, ان کے گھروں کو مسمار کیا جا رہا ہے, اور جسے دل کر رہا ہے اسے گرفتار کیا جا رہا ہے, اور اپنے لیے آواز بلند کرنے والے مظاہرین کا کے ساتھ اس طرح سلوک کرنا یہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے قانون کے خلاف ہے. اور انہوں نے کہا کہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے تحت ہندوستان کے وعدوں کی یہ ڈائریکٹ خلاف ورزی ہے. اتر پردیش کی پولیس کی جو بالکل ظالمانہ ہٹلرانہ اور تاناشاہی
اور ظلم، تشدد اور ہنسا کا ایک ویڈیو وائرل ہو رہا تھا، جس پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ باقاعدہ آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے جنرل سیکرٹری مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے بھی بڑا بیان دیا تھا کہ ملزموں کے ساتھ مجرموں جیسا سلوک کرنا یہ انتہائی گھٹیا حرکت ہے، اور پولیس اور حکومت خود آتنکواد کو گویا کہ آتنکواد کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ تو آئیے، سہارنپور پولیس کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی کہ کس طرح وہ باقاعدہ بچوں کو، مسلم بچوں کو لاٹھیوں سے مار رہی ہے اور بالکل حیوانوں کی طرح، جانوروں کی طرح بربرتا کا سلوک کر رہی ہے۔ اب اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد پولیس کے اعلیٰ افسران نے NDTV کو اس ویڈیو کے بارے میں تردید کی، اور NDTV کی تفتیش نے اس کو جھوٹ ثابت کر دیا۔ وہاں کی پولیس تو یہ کہہ رہی کہ ہمیں نہیں معلوم کہ یہ کہاں سے ہے، ہم دیکھیں گے اگر ہمیں کوئی شکایت ملے گی۔ تو NDTV نے سہارنپور کے SSP سے بھی بات کی، جب انہیں فون کر کے ویڈیو کے بارے میں پوچھا گیا کہ یہ سہارنپور کا ہے تو انہوں نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ اس کا تعلق سہارنپور سے نہیں ہے۔ اس ویڈیو میں NDTV نے مار پیٹ کرنے والے لڑکوں کے گھر والوں سے بھی بات کی۔ ویڈیو میں اپنے بچوں کو بری طرح سے پیٹے جاتے ہوئے دیکھ کر ان لڑکوں کے گھر والوں کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ جب یہ ویڈیو محمد علی کی ماں کو دکھایا گیا تو وہ اپنے آنسو نہ روک سکی اور انہوں نے تصدیق کی کہ اس ویڈیو میں مار کھانے والا ان کا ہی بیٹا ہے۔ یعنی وہ ماں بتا رہی ہے کہ یہ جو مار رہے ہیں جس کو، یہ میرا بیٹا ہے، یعنی ماں کہہ رہی ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے اور پولیس کہہ رہی ہے کہ یہ ہمارا ویڈیو نہیں ہے۔ تو NDTV نے اس تفتیش کو جھوٹ ثابت کر دیا۔ یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پولیس خود یوں سمجھیے کہ ظلم اور بربریت کا نشانہ بن چکی ہے۔ پولیس خود نشانہ بنا رہی ہے درندگی کا، حیوانیت کا، اور ملزموں کے ساتھ مجرموں جیسا سلوک کرنا یہ سنویدھان کا، قانون کا بھی النگھن ہے اور مذاق ہے۔ اس لیے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان پولیس والوں پر بھی اب باقاعدہ کڑی کارروائی ہونی چاہیے۔ چلیے آئیے ناظرین، اس وقت پھر ایک بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، جس شیطان عورت نے پوری دنیا کے اربوں مسلمانوں کا دل دکھایا اور اتنا بڑا جرم کیا کہ اس ایک کو گرفتار کرنے کا مطالبہ پوری دنیا میں اٹھنے لگا، مگر لاڈلی اتنی سرکار کی کہ اس کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ اس کے چکر میں 600 مسلمان جوان جیل کی سلاخوں میں چلے گئے۔ اب ایسا لگ رہا تھا 15-20 دن ہو گئے کہ نہیں، اس ملک نے باقاعدہ اس شیطان عورت کا وروध کیا ہے۔ جی ہاں، لیکن اب یہ خبر آ رہی ہے کہ نہیں، ہمارے ملک میں شیطانوں کا ساتھ دینے والے شیطان بھی موجود ہیں۔ اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے کہ اب نپور شرما اس خبیث شیطان عورت کے سمرتھن میں بھی بجرنگ دل نے ملک گیر پیمانے پر آندولن کا اعلان کیا اور یہ کہا کہ آج یعنی 16 جون کو ملک بھر میں بجرنگ دل احتجاج کرے گی۔ اس دوران ملک بھر کے ضلع ہیڈ کوارٹرز میں دھرنے دیے جائیں گے اور پھر پریزیڈنٹ آف انڈیا کو میمورنڈم بھی پیش کیا جائے گا کہ اس شیطان نے بڑا اچھا کام کیا ہے، اربوں مسلمانوں کے جذبات سے کھلا ہے، دھارمک بھاونا کو دکھایا ہے، اور ہم بھی شیطان اس سے بڑے خوش ہیں، اس لیے اس شیطان عورت کو گرفتار نہ کیا جائے۔ لیکن اگر یہ مودی جی پہلے ہی اس شیطان کو پارٹی سے نکالنے کے ساتھ ساتھ اس عورت کو گرفتار کر لیتے تو شاید ملک میں 2 بے قصور جوان شہید نہ ہوتے، مارے نہ جاتے، اور ملک میں اتنا نقصان نہ ہوتا، بھارتیوں کا اتنا نقصان نہ ہوتا۔ لیکن مودی جی کا خاموش رہنا بھی گویا کہ اس بات کی علامت ہے کہ مودی جی یہ انتظار کر رہے تھے کہ کوئی تو آئے نپور شرما کی سمرتھن اور سپورٹ میں، تو لیجئے مودی جی بجرنگ دل آ گئی ہے۔ آئیے ناظرین، بلڈوزر، آتنکی بلڈوزر کے خلاف اب لگاتار آوازیں اٹھنے لگی ہے اور اب بڑا بیان ہمارے پڑوسی ملک کے ایکس پی ایم عمران خان کا فی الحال آیا ہے کہ مسلمانوں کا گھر مسمار کرنا، گرانا، یہ اسرائیلی جارحیت کا اسٹائل ہے۔ یعنی اسرائیل کے جو آتنکوادی وہاں فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں، ان کے گھروں کو گراتے ہیں، تو وہ جو اسرائیل کا آتنکوادی اسٹائل ہے وہ ہندوستان میں بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے، عمران خان نے احتجاج کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ بالکل گھٹیا حرکت ہے اور یہ غیر انسانی
शफ़ाक़ इक़दाम निहायत काबिल मज़म्मत है और इजरायली तर्ज जारियत में से ये एक स्टाइल है, यानी इजराइल जो आतंकवाद करता है ये वही एक स्टाइल है। वहीं पर मैं आपको बता दूं कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी ये बयान दे दिया है कि हम बुलडोज़र चलाने की इजाज़त नहीं दे सकते और हाई कोर्ट ने यह कहा है कि रियासत में, स्टेट में अमन शांति कायम करना ये रियासती हुकूमत की जिम्मेदारी है। और तौहीन रिसालत के खिलाफ एहतजाज से मुतालिक पिटीशन पर तबसरा करते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट ने यह कहा कि हम बुलडोज़र चलाने की इजाज़त नहीं दे सकते। लेकिन ये बंगाल में हाई कोर्ट ने कहा, लेकिन उत्तर प्रदेश का यह हाल है कि योगी जी को किसी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जरूरत नहीं है। आइए नाज़रीन, आपको याद होगा कि मालेगांव में 2008 में बम ब्लास्ट हुआ था और कई बेकसूर मारे गए थे और उनको मारने वाली जो मेन मुलजिम है जिस पर इल्ज़ाम है, बीजेपी ने उसके सर पर दया और मोहब्बत का हाथ रखा और ऐसी औरत को भी जिस पर बम के जरिए से कई बेकसूरों को मारने का इल्ज़ाम है, बीजेपी जब किसी के सर पर हाथ रखती है तो ऐसे मुजरिमों को भी, ऐसे मुलजिमों को भी बाकायदा पार्लियामेंट में पहुंचा देती है। तो बीजेपी ने उस औरत को पार्लियामेंट में पहुंचा दिया और भोपाल से इलेक्शन जिता दिया। अभी उसी मामले से जुड़ी हुई एक खबर आ रही है, मुंबई से हमारे रिपोर्टर मुफ्ती अबू अय्यूब ने बताया कि एडवोकेट शाहिद नदीम जो जमीयत उलमा अरशद मदनी लीगल सेल के वकील है, उन्होंने कहा कि खुसूसी NIA अदालत ने मुलजिम, ये इसी मामले में एक मुलजिम है सुधाकर द्विवेदी को अदालत में हाजिर होने का हुक्म दिया क्योंकि इस मुलजिम ने अदालत की इजाज़त के बगैर बाहर मुल्क का सफ़र किया। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है जी। आप जानते हैं कि अभी फिलहाल एक स्कीम चली है और एक मंसूबा, अग्निपथ भर्ती मंसूबा फौज में, मरकजी वज़ीर दिफा जो राजनाथ सिंह उनके जरिए फौज में भर्ती के अमल में बड़ी तब्दीली सामने आई है। अब इसको लेकर रिएक्शन भी सामने आ रहा है। कांग्रेस ने फौज में भर्ती के लिए अग्निपथ स्कीम पर फिक्र और तशवीश और डर जाहिर किया। उन्होंने कहा कि 18 साल के नौजवान को बंदूक का लाइसेंस देकर छोड़ दो। भूपेश बघेल ने तो याद कहा कि अगर उन जवानों को फौज में भर्ती कर रहे हैं तो 35 साल तक उनको फौज में रखिए, तब उस नौजवान में समझदारी आएगी, वरना 18 साल के नौजवान को भर्ती करेंगे और बंदूक का लाइसेंस थमाकर छोड़ देंगे तो आप मुल्क को क्या बनाना चाहते हैं? जी हाँ। और अब ये भी सवाल उठ रहा है कि अगर आप इस स्कीम को आपने लाए हैं तो कौन से जवान भर्ती होंगे? RSS के, बीजेपी के कौन से जवान? यानी गोया के भूपेश बघेल और तमाम अपोजिशन पार्टियों ने इस बात की तरफ इशारा कर दिया कि इस स्कीम के तहत किन लोगों को फौज में भर्ती करके उनको बंदूक का लाइसेंस दिलाना मकसद है। यहां तक कि भी अब अपोजिशन पार्टियां कह रही है। और यही नहीं, बिहार में तो बाकायदा इस स्कीम के खिलाफ, जी हाँ, फौज में भर्ती की इस स्कीम के खिलाफ बिहार में तो जोरदार अंदाज में छात्रों ने, स्टूडेंट्स ने हंगामा किया और रेल की पटरी पर बैठ गए। जम्मू कश्मीर से दो बड़ी खबरें फिलहाल मेरी निगाहों के सामने आ रही है। पहली बड़ी खबर आ रही है कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने जमात इस्लामी से जुड़े फलाह आम ट्रस्ट के स्कूल 15 दिनों में सील होंगे, ऐसा ऐलान कर दिया है। बड़ा फैसला ले लिया है। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने बैन जमात इस्लामी से वाबस्ता फलाह आम ट्रस्ट के जेर इंतजाम चलने वाले तमाम 15 स्कूलों को 15 दिनों के अंदर सील करने के आदेश, हिदायत जारी कर दिए हैं। वहीं पर कश्मीर से खबर आ रही है कि कश्मीर में मुख्तलिफ मकामात पर NIA ने छापे मारे हैं। बुध की सुबह वादी कश्मीर में छापे मारे गए कई मकामात पर। सरकारी दायरे ने बताया कि NIA ने श्रीनगर और बारामूला जिले के मुख्तलिफ इलाकों में बुध की सुबह छापे मारे हैं। उन्होंने कहा कि ये छापे फंडिंग केस के सिलसिले में डाले जा रहे हैं। जराये के मुताबिक बारामूला में जहूर अहमद की रिहाइश गाह पर छापा मारा गया, जो खुद इस वक्त उधमपुर जेल में बंद हैं, और इसी जिले के खाजाबाग इलाके में मिराजुद्दीन बट वल्द गुलाम मोहम्मद बट के घर पर छापा मारा गया। उनका कहना था कि श्रीनगर के दीवान कॉलोनी निशात में फिरोज अहमद शेख, खालिद शेख, जहूर शेख, फरजंदान गुलाम अहमद शेख जो होटल हिल्टल पहलगाम के मालिक है, इनके घर पर भी छापा मारा गया है। मजीद तफसीलात आएगी, हम पेश करेंगे। क्यों होता है जोड़ों में दर्द, क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न, क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन, क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ, क्यों थम सी जाती है जिंदगी।
जोड़ों की पुरानी सी पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।